بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے اور عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی روح سے یہ مکمل ہیں، ناقص نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے، ان کا کہنے والا ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر اس میں ہے جس نے حق کو رد کر دیا اور لوگوں کو حقیر سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو فرمایا، ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب خلق پہنچتا ہے صاحب صوم و صلات کے درجے کو بسبب حسن خلق کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ کہیں فرمایا کہ میری یاد میں نماز قائم کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت برا ہے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا، اور قرآن مجید کا پڑھنا جاری رکھو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، کہیں نماز سے مدد طلب کرنے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو ان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔